الدین اللہ الحنیفیت سمحا فی قال عبداللہ بن مطاہر قال حدثنا عمر بن علی عن محمد الغفاری عن سید ابی سید خدر مقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا او قاربوا وابشروا واستعینوا بالغدۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عسر اور یسر کے اعتبار سے اسلام کی تقسیم کر رہے ہیں کہ بعض اسلام عسر ہوتا ہے، بعض اسلام یسر ہوتا ہے، بعض دین آسان، بعض دین مشکل۔ لہذا ہمارا جو دین ہے بہت آسان دین ہے۔ پہلے ادیان جو تھے مشکل تھے، سزائیں سخت تھیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہمیں دین دیا یسر، اور عسر و یسر اعمال کی صفت ہے، عقیدے کی نہیں، اعمال کی۔ اعمال میں آسانی ہوتی ہے، اعمال میں تنگی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اعمال ہیں، دین اعمال کا نام ہے، دین یسر۔ انما بعثت بالحنیفیت سمحۃ السہلہ، مجھے دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہے، تو بہت آسان دین ہے۔ اور آپ کے سامنے جتنی بھی عبادات ہیں ان میں بڑی آسانیاں رکھی گئیں، نہ ہو تو یوں کر لو، یوں ہو تو یوں کر لو۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ مثلاً ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی تو گرجے میں ہی جانا ہے، وہ ہوئے گی نہیں نماز کہیں، گرجے کے علاوہ نماز نہ گھر پر ہوگی نہ راستے میں ہوگی، نہ تو گرجا ڈھونڈو۔ اسی طریقے پر جو یہودی تھے کلیسا ڈھونڈو، لیکن ہمیں جعلت الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے۔ کیا نماز کا وقت ہے جماعت کر لو، بس اکیلے تو اکیلے پڑھ لو۔ اور وہ پانی کے بغیر وضو نہیں تھا، یا تیمم بھی آ گیا۔ الدین یسر، تو دین آسان ہے۔ تو امام بخاری عسر اور یسر کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں، اور عسر اور یسر اعمال کی صفت ہے، حالانکہ دین اعمال کا نام ہے۔ تو اس سے امام بخاری کی ہوئی بات ثابت ہو گئی کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ الدین یسر، قال وسلم احب الدین اللہ، سب سے محبوب اللہ کو کون سا ہے؟ الحنیفیہ السمحہ، کہ دین حنیف جو آسان دین ہے، یعنی دین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ پسند ہے۔ حدیث آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، قال ان الدین یسر، تین یسر ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا دین کا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یہاں مقابلے سے مراد مخالفت نہیں ہے، یہاں مقابلے سے مراد ہے کہ دین پر ایک آدمی کا میں اس طرح عمل کروں گا کہ صرف عزیمت پر عمل کروں گا، رخصت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ صرف کس پر عمل کروں گا؟ عزیمت۔ سفر میں نماز بھی پوری پڑھوں گا، اور نفل بھی پڑھوں گا، یہ بھی پڑھوں گا، عزیمت پر عمل کروں گا، رخصت پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ مراد ہے، شہادت دین سے مراد یہ ہے دین کا مقابلہ، یعنی دین پر عمل کرنے میں وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے کہ دین کے ایک ایک جز پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا الا غلبہ، دین اس کو بٹھا دے گا، تھکا دے گا، اگر تھک جائے گا۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ جو چند دن کے لیے اتنے اونچے چلے جاتے ہیں، صوفی بصفا، ہر بندہ ان کو حقیر نظر آتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں وہ اتنے دین سے دور ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہ بندہ ہے۔ داڑھی میں منڈی پڑی، سب کچھ منڈ منڈا کے پھر آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو فی الدین کہلاتا ہے۔ غلو فی الدین سے منع کیا ہے، نہیں شہادت دین، یہ مراد ہے یہاں پر۔ دین کا کوئی بھی مقابلہ کرے گا، یعنی غلوب کی کوشش کرے گا، الا غلبہ، دین اس کو توڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا جہاں رخصت ہے رخصت پر عمل کرو، جہاں عزیمت ہے عزیمت پر عمل کرو۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے رخصت پر عمل کرنا بھی بندگی ہے، بندگی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کمزور ہے، آپ نے سب 2 رکعت ہم 2 ہی پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے، ہم کمزور ہیں، اللہ کو کمزوری پسند ہے۔
کوئی کہا کہ نہیں جی میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، لمبے لمبے وظیفے، لمبی لمبی وہ ہے، کبھی میں تہجد نہیں چھوڑوں گا، بس ہمیشہ پڑھوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ تھک جاتا ہے، رات چھوٹی ہے، نہیں پڑھ پاتا۔ نفل تو نفل ہے نا، پڑھ لیا ٹھیک ہے، پڑھا گیا، نہیں آنکھ کھولی تو کوئی بات نہیں۔ رمضان گزر گیا، عید آ گئی، رو رہے ہیں، او رمضان گزر گیا، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں عید کا دن خوشی کا ہے، میری طرف سے دعوت کھاؤ تو یہ رو رہا ہے۔ بتاؤ کسی دعوت میں جا کے تم کسی ساتھی کے ولیمے میں رونا شروع کر دو، وہ کیا خوش ہوگا؟ شادیانے بجاؤ۔ تو میرے مرشد ایسے صوفیوں کا بڑا علاج کرتے تھے، تو کہتے جی رمضان میں کتنی رونق تھی، کیا یہ منہ بنایا ہوا ہے؟ جب باندھا تھا بندھے رہے، جب کھول دیا تو ناچیں گائیں گے، ہنسے بولیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ اس لیے تو روزہ آرام کر دیا عید والے دن۔ اللہ چاہتے ہیں خوش ہونا، کہ تم خوش ہو، بھائی تمہاری چھٹی ہو جائے تو بچے چھٹی میں کیسے بھاگتے ہیں، وقت سے پہلے اگر گھنٹی بج جائے اور ساتھ دعوت بھی ہو، کیسے بھاگتے ہیں؟ تو مزہ آ جاتا ہے نا، ابھی چھٹی دینے کا مزہ، اگر ان کو استاد جی چھٹی دے دی، ہم نے تو پڑھ لا تھا، ایسے اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ حدیث کا معنی سمجھو، یہ نہیں یشاد الدین احد، کوئی بھی دین کے مقابلہ کرے گا، میں پورے دین پہ عمل کروں گا، الا غلبہ، دین غالب آ جائے گا، توڑ دے گا اس کو۔ یا غلو فی الدین کی مانت ہے، جیسے خارجی لوگ کرتے تھے، فسددو، سیدھے سیدھے چلو، او قاربو، یا قریب قریب رہو، کیا رہو؟ یعنی متوسط راستہ اختیار کرو، قریب قریب رہو، بہیں دور نہ چلے جاؤ حق سے، قریب قریب رہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ، مدد حاصل کرو صبح سے، وَالرَّوْحَةِ شام سے، شَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَا کچھ رات سے۔ غدوہ کہتے صبح کو چلنا، یہ مسافر کی 3 صفات ہیں۔ روح کہتے شام کو چلنا، عصر کے بعد کا جو وقت ہے، زور سے عصر کے بعد۔ اور دلجا کہتے رات۔ رات میں مسافروں کی 2 ترتیب ہوتی ہے، ایک شروع رات میں سفر کیا، درمیان رات میں ٹھہر گئے صبح تک، یا شروع رات میں ٹھہر گئے اور آخری رات میں سفر کر لیا، تہجد کے ٹائم اٹھ کے چلو بھائی آرام بھی ہو گیا اور چلو بھائی اب منزل پہ پہنچے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں تھوڑا بہت ذکر اذکار تلاوت کر لیا کرو، تو وہ انشاءاللہ 24 گھنٹے پر اثر انداز ہے۔ یہ ہمہ وقت لگا رہنے ضرور نہیں ہے، اور کام کاج بھی دنیا میں، نہ کھٹو نہیں بنو، اور نہ کھٹو بن جاتے، نہ کھٹو نہیں بنو، اور کام کاج بھی ہیں، وہ کرنے ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں تم پر، وہ نبھاؤ۔ لہذا واستعینوا بالغدوہ، صبح کو تھوڑا ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، یا شام کو کر لی، یا رات کو کس وقت کر لی۔ یہ لہذا گنگوئی رحمہ اللہ کو پوچھتا تھا میں کب ذکر کروں، کہا ان 3 اوقات میں کسی وقت کر لو، صبح کر لو، یا شام کو کر لو، عصر کے بعد کا وقت بہت اچھا وقت ہوتا ہے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جا کر ذکر کا تلاوت کر لو، اور یا ایک رات کو شروع رات میں عشاء کے ساتھ کچھ کر لو، یا تہجد میں اٹھ کر جلدی سو گئے تو تہجد میں اٹھ کر کچھ کر لو۔ یہ شیء من الدلجا، بہت کام ہوتا ہے اس میں۔ ہاں جی، اس لیے میرا معمول بنوری ٹاؤن میں تلاوت کا عصر کے وقت تھا، یعنی چھٹی جلدی ہو جاتی، تو بس ادھر چھٹی ہوئی، وضو کر کے مسجد چلا گیا، نماز تک تلاوت کی، بلکہ پھر تفسیر بھی شروع کر دی، مطالعہ کرنا اسی میں، ایک تفسیر لے گئے، 15-20 منٹ میں سپارہ ہو جاتا ہے، 10 منٹ میں 15 سپارہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کچھ تفسیر اپنی دیکھ لوں، بیٹھا رہتا تھا وہاں، اکیلی مسجد، کوئی نہیں ہوتا تھا، سب تو ٹائم پر آتے تھے۔ اسی میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک دن جلدی مسجد میں آ گیا، ان بنوری ٹاؤن میں آنا تھا، عصر کے بعد انہوں نے ملاقات تھی کوئی، اور حضرت بہت کم نکلتے تھے اور ان کی ملاقات بھی کم ہوتی تھی، بڑے آدمی تھے۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت وضو کر کے آ رہے ہیں، وہ خادم نے وہاں اتار دیا وضو کر کے، اب کسی کو پتہ نہیں، بس میں تو جانتا تھا حضرت کی زیارت کی تھی، میں دوڑتا ہوا گیا، حضرت مصافہ کے حضرت کو پکڑ کر لایا ایسے، حضرت 6 فٹ قد تھا حضرت کا، اور
اس وقت 95 سال کے قریب 100 سال کی عمر تھی اور ایسے سیدھے چلتے تھے بالکل. تو ہاتھ پکڑ کر حضرت کو لایا صف اول میں. حضرت سنتیں پڑھی اور وہ اثر ہونے والی تھی، ابھی وہ اذان نہیں ہوئی تھی. بیٹھ گئے تو میں بالکل ساتھ ہی چپک گیا. بس اس کے بعد حضرت نے وہ پھر نماز پڑھ لی. نماز کے بعد پھر جو دعا میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، طالب علم ہوں، پڑھنے دعا کر دی. ساری دعا میرے لیے کر دی. اللہ اس کا اللہ اس کا اللہ اللہ سے. عجیب کا عجیب حضرت نظام تھا. ایسا لگتا ایسے دعا کرتے جیسے کوئی بچہ باپ سے مانگتا ہے. یہ کیفیت میں ان پر دیکھی. بس جو ہی دعا ہوئی تو اعلان ہوا ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے. دلہی صاحب وہ ایسا دھکا شکا لگا ہمیں تو پتہ نہیں کہاں گئے. سب اساتذہ اور بڑے طلباء نے گھیر لیا حضرت کو دفتر لے گئے. میں کہا کہ دیکھو چھوٹا سا عمل ہم نے شروع کیا روحا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، ورنہ ایسے کہاں ملاقات ہوتی. حضرت سے ملاقات بھی آسان نہیں تھی. تو یہ فرمایا باب الصلاۃ من الایمان قول اللہ تعالیٰ ما کان لذی ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت. اب فوراً باب الصلاۃ لے آئے یہ بتانے کے لیے کہ یسر دین کی بہترین مثال نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نماز 1.25 گھنٹے کی. فجر سے عشاء تک کل 1.25 گھنٹے، 24 گھنٹے میں صرف 1.25 گھنٹے کی نمازیں ہیں. تو اس سے زیادہ کیا آسانی ہوگی نماز میں، اور جہاں وہ پڑھ لو. تو یہ فوراً لائے یسر کی ایک بہترین مثال نماز ہے. باب الصلاۃ من الایمان کہ نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ ایمان بول کر نماز مراد لی گئی حدیث قرآن میں. ما کان لذی ایمانکم اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے والے ہے نہیں ہے، یعنی تمہاری نمازیں ضائع کرنے والے نہیں. تو ایمان کہہ کر نماز مراد ہے جو جز ہے. نماز ایمان تو کل ہے، اس کا جز ایمان نماز ہے. تو یہ جو نا اطلاق القل علی الجز ہے نہیں کہ بالکل جو ہے وہ اب ایمان بول کر وہ لیا ہے. اس سے کتنا اہم تعلق ہے نماز اور ایمان کا. تو امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پر اطلاق ایمان کا کر دیا. یہ اس آیت میں کون سی نمازیں مراد ہیں؟ اس آیت میں وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں. اب جب بیت المقدس نمازیں پڑھی گئیں تو بعد میں تحویل قبلہ ہو گیا. مدینہ شریف میں دوسری ہجری میں تحویل قبلہ ہو گیا. جب تحویل قبلہ ہوا تو جو صحابہ اکرام بیت المقدس میں نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام کو اشکال ہوا جو زندہ صحابہ تھے کہ پتہ نہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. وہ تو بیت اللہ طرف نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. اللہ فرمایا ما کان لذی ایمانکم اللہ تمہاری وہ نمازیں ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی میرے حکم سے پڑھی تھی، یہ بھی میرے حکم سے پڑھ رہے. اصل تو میرا حکم ہے. سے فرمایا فسمى وجہ اللہ اینما تولوا فسمى وجہ اللہ. تم جدھر بھی منہ کرو اللہ سامنے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے تھا سارا. اگر بیت المقدس کی طرف پڑھا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور بیت البڑو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فسمى وجہ اللہ اللہ ہر طرف ہے. بات سے بات ہے. اب اس کی تفسیر امام بخاری کر رہے ہیں یعنی صلاتکم عند البیت تمہاری وہ نمازیں جو بیت اللہ کے پاس ہوئیں وہ ضائع نہیں کرے گا. لیکن یہ بیت اللہ کی طرف منہ والی نمازیں نہیں ہیں. اس جملے کو سمجھو، یہ امتحانی جگہ ہے. صلاتکم عند البیت امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ نمازیں نہیں ہیں جو بیت الطرف ہے، وہ تو پڑھی اب تک پڑھ رہے ہیں. یہ بیت المقدس کی نمازیں مراد ہیں یہاں. تو عند البیت کہہ کر امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے. اصل میں تحویل قبلہ میں اختلاف ہے کہ تحویل قبلہ کس طرح ہوا. تو ایک رائے یہ ہے کہ پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر منسوخ کر کے بیت المقدس بنایا، پھر منسوخ کر کے بیت اللہ بنایا. یہ ایک رائے ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ نسخ مرتين لازم آتا ہے، اور نسخ مرتين
یہ درست نہیں ہے، 2 دفعہ نسخ ہوا، 2 نسخ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تقسیم بلاد پر ہے، جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ تھا، مدینہ آ گئے تو بیت المقدس، یہ تقسیم بلاد پر یہ مراد ہے۔ امام بخاری نے ان کو رد کیا ہے، ایک اور رائے پیش کی ہے، سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اول یوم سے جب قبلہ متعین ہوا ہے، قبلے کا حکم آیا ہے، تو قبلے کا حکم آیا ہی بیت المقدس کی طرف۔ کیا حکم آیا؟ لیکن رسول اللہ مکہ شریف میں ایسے نماز پڑھتے تھے کہ بیچ میں بیت اللہ کو لے کر بیت المقدس منہ کر لیتے تھے، کیونکہ وہ تو چار طرف نماز ہو جاتی۔ تو عند البیت سے مراد ہے کہ بیت اللہ کے بعد نماز پڑھتے تھے، لیکن جہت کدھر ہوتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ یہ تو لہٰذا لیکن جب مدینہ شریف آئے تو دونوں کو جمع کرنا مشکل ہو گیا، وہاں واضح ہو گیا کہ آپ کدھر پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف، کیونکہ پیٹھ ہوتی تھی بیت اللہ کی طرف اور دوسری طرف بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا۔ اب 16-17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا تو نسخ کتنی مرتبہ ہوا؟ صرف ایک بار، کہ شروع سے حکم کیا آیا؟ بیت المقدس۔ لیکن مکہ شریف میں جب تک تھے تو اس طرح نماز پڑھتے عند البیت۔ لہٰذا اگر کسی نسخے میں عند باب البیت ہے نا، باب البیت، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عند باب البیت اگر لیں تو وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، وہ دوسری طرف ہے، اس میں دونوں قبلے جمع نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں، ان کا قبلہ یہ شمالاً جنوباً ہے، مدینہ اور مکہ کا، یہ شمال کی طرف مدینہ ہے اور جنوب کی طرف مکہ ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ مشرق میں ہے۔ تو لہذا جہاں اگر عند باب البیت کہیں لکھا ہے تو صحیح نہیں، عند البیت لفظ ہے، اس لیے امام بخاری کے نسخے میں عند البیت ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس، لیکن منہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کے منہ کدھر تھا؟ لیکن بیت اللہ کو بیچ میں تبرکاً لے لیتے کہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے گا۔ آسمان بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کب ہوا؟ 9 نبوی میں نماز فرض ہوئی ہے، 9 نبوی، 9 سال جب مکہ میں ہو گئے تو نماز کی فرضیت آئی۔ ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے، جب علیہ السلام آیا نماز سکھائی، معراج پر گئے، اس کے بعد نماز آ گئی۔ لیکن قبلہ جو متعین ہوا ہے وہ ہجرت سے 2 سال پہلے، ہجرت سے اس وقت آپ اس طرح نماز پڑھ، اس سے پہلے آپ کدھر کسی طرح ہی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اصل قبلے کا جو حکم آیا ہے 9 نبوی 11 نبوی میں آپ سمجھیں آیا ہے، 13 کو 14 کے شروع میں 13 کو آپ نے ہجرت کر لی، 13 سال جب پورے ہو گئے، اصل بات ہے اہل مدینہ جب دعوت دی، جیسے میں نے بتایا 13 میں معاہدہ ہوا اور آپ اس وقت جو ہے نا وہ 11 میں آ گئی حکم۔ تو یہ عند البیت کہہ کر امام بخاری ان سب پر رد کر رہا ہے، جو ایک تو کہتے جو 2 دفعہ نسخ ہوا، وہ کہتے جی جو ہے نا جس طرح مکان کا اعتبار سے تھا، مکہ میں وہ تھا، مدینہ میں ایسا نہیں، کہا شروع سے ہی جو قبلہ بنا ہے وہ بیت المقدس بنا ہے، لیکن مکہ شریف میں عند البیت بیت الطرف پڑھتے۔ لہٰذا ما کن لذی ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والی کون سی نمازیں؟ جو بیت اللہ کے پاس رہ کر آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، ان نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے تھا، اگر جو فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی نمازیں قبول نہیں، وہ بھی قبول ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ امام بخاری سے نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ صلاتکم عند البیت، بات سمجھ۔ حنا بن خالد قال حدثنا زہیر اخبرنا ابو اسحاق عن برا، ہم برا کی روایت دیکھیں رضی اللہ عنہ وسلم، کان اول ما قدم مدینہ، آپ جب اول مدینہ میں آئے، نزل علی اجدادی و اخوال من انصار، آپ اپنے نانکوں کے پاس اترے، یہ ماموں کے پاس انصار میں، کیونکہ آپ کی والدہ مدینہ کی تھی۔ ورنہ صلی قبلہ بیت المقدس 17 شہرن، آپ نے بیت المقدس نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے، کتنی پڑھی؟ کان یجب ان تکون قبلۃ قبل البیت، آپ کو ایک بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ لقد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایسے بار بار سر اوپر کر، ہم دیکھ رہے ہیں
ون صلی وساط صلاح صلاۃ العصر، آپ نے پہلی جو مکمل نماز پڑھی وہ عصر کی نماز ہے۔ لیکن تحویل قبلہ جو ہوا ہے یہ براء ابن معرور، بشر ابن براء ابن معرور کے گھر میں ہوا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے عجیب بات لکھی ہے کہ ان کے والد براء ابن معرور جو تھے ان کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی، وہ مہاجر ہیں، اتنی محبت تھی کہ نماز تو پڑھ لیتے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن وظیفہ کرتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بلکہ جب انتقال ہوا تو وصیت کی کہ میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا، کیونکہ وہ احکام آئے نہیں تھے، رسول اللہ بھی نہیں آئے تھے۔ آپ علیہ السلام آئے تو بشر ابن براء ابن معرور بیٹا ہے، ان کے والد کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے، گاؤں تھا چھوٹا سا، وہاں گئے تعزیت کے لیے والد کی۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، کیونکہ گاؤں سا تھا، دور تھا مدینہ سے، آج تو مدینہ کا قصہ ہے لیکن اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو آپ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی، تو بیت المقدس کی طرف پڑھا رہے تھے، جب 2 رکعت پڑھائی تو حکم آ گیا فول وجہ شطر المسجد الحرام، دوران نماز حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، تو آپ اسی طرح گھوم گئے۔ جب گھوم گئے تو پہلے مردوں کی صفیں آ گئیں، پیچھے بچوں کی آ گئی، پیچھے عورتوں کی آ گئی۔ اب آپ نے وہاں پر 2 رکعت، تو اصل تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوا ہے، 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر، اس لیے وہاں مسجد قبلہ تین بنی ہوئی ہے۔ تو صحابی کا گھر اللہ نے مسجد قبلہ تین بنا دی، تو وہاں پر نشان بنا ہوا ہے کہ پہلے ادھر محراب تھی، اب ادھر محراب ہے۔ عجیب ہے۔ اب ان کی محبت کی وجہ سے دیکھو، یہ محبت ایسی زبردست چیز ہے کہ ان کو بیت اللہ سے جو عشق تھا، اس عشق نے تحویل قبلہ وہاں کرا دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں آپ نے عصر کی نماز پوری پڑھائی ہے، یہ اول صلاۃ صلاح سے مراد ہے پوری نماز جو پڑھی گئی مسجد نبوی میں وہ عصر کی تھی، لیکن تحویل قبلہ کس نماز میں ہوا ہے؟ ظہر میں ہوا ہے۔ بشر ابن براء ابن معرور یہ صحابی تھے جن سے آپ تعزیت کرنے گئے، ان کے والد براء ابن معرور تھے جن کو عشق تھا قبلے کے ساتھ، انہوں نے کہا میری تدفین میں میرا چہرہ قبلے طرف کرنا، انہیں کے گھر میں تحویل قبلہ ہوا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی، وصلی معہ قوم، کے بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی، فخرج رجل ممن صلی معہ، تو کچھ ایک آدمی نکلا وہاں سے جنہیں نماز پڑھی تھی، فمر علی اہل مسجدین، تو مسجد کے پاس سے کسی اور مسجد کے پاس سے گزرا، ہم راکعون، وہ رکوع میں تھے، آپ عصر پڑھ کے نکلا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بنی عبد الاشر کی مسجد تھی۔ تو اس آدمی نے کہا اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، قد صلیت وسلم قبلہ مکہ، میں نے مکہ کی منہ کر کے نماز پڑھی ہے، فداروا کما ہم قبل البیت، تو وہ اسی طرح بیت اللہ گھوم گئے، اسی طرح یہ بنو عبد الاشر کی مسجد تھی۔ وکانت الیہود قد اعجبہم، یہودوں کو یہ بات اچھی لگتی تھی، اس کان صلی قبل بیت المقدس والکتاب، کہ بیت المقدس نماز پڑھتے اور اہل کتاب کو، نصرانی ہو، دیکھو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں جی۔ فلما واللہ وجہ قبل البیت، لیکن جب بیت اللہ طرف منہ کر لیا، انکروا ذالکا، تو انہوں نے اس پر انکار کیا، رد کیا، جس کے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن القبلۃ التي كانوا عليها قل للہ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن بران حفیظ حدیث انه مات القبلۃ قبل ان تحول الرجال، کہا کہ اس پہلے والے قبلے پر، بیت المقدس والے قبلے پر بہت سے لوگ فوت ہو گئے تھے اور قتلوا، شہید ہو گئے تھے، فلم ندری ما نقول فیہم، تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیا کہیں ان کی نمازوں کے بارے میں، فانزل اللہ تعالیٰ ما کن للذین ایمانکم، اللہ تمہارے نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں، تو ایمان کیا کر نماز مراد لی، اس لیے کہ اصل تو ایمان کا مسئلہ ہے، جب تم نے میری ہر بات ماننے پر وہ کر لیا، وہ بھی میرا حکم تھا، اب بعد میں ہی میرا حکم، جو اس حکم کو پورا کرتے چلے گئے وہ بھی مومن تھے، مطیع اور فرما بردار تھے، جو اس کو کریں گے وہ بھی مومن مطیع فرما بردار، سمجھا بات یہ نہیں، یہ آکن لذی ایمانکم۔
تو آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اچھا یہ اکیلا آدمی تھا جس نے گواہی دی کہ بھائی تحویل قبلہ ہو گیا، اور انہوں نے مان بھی لیا، اس لیے کہ خبر واحد محتب بالقرائن ہو نا، خبر واحد جس سے اور قرینے بھی ہوں تو وہ معتبر ہے، کیونکہ مشہور تھا کہ قبلہ بدلنے والا ہے، کیونکہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری تھی، بار بار اوپر کرتے تھے چہرہ، اور اللہ تعالیٰ وسلم کی ہر بات پوری فرماتے تھے۔ جب انہوں نے کہا تو ان کے ذہن میں پہلے سے تک ہونے والا ہے، تو انہوں نے اسی طرح گھوم گئے۔ تو تین آ گئی اس میں باتیں۔ یہ پہلا ہے کہ تعویل قبلہ اصل میں کس میں ہوا ہے؟ ظہر میں، 2 رکعتیں بیت المقدس سے پڑھی، 2 وہ کہاں پر؟ آج مسجد قبلہ تین جو ہے، بشر ابن براء ابن معرور کا جو مکان ہے، مسجد قبلہ تین بنی، ہمیشہ زیارت کے لیے جاتے، اس دفعہ بھی حج پہ گئے، زیارت کے لیے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی تبرک کے لیے، وہاں پھر دکھایا یہ دیکھو ادھر قبلہ تھا، ادھر قبلہ ہو گیا اس طرح۔ اور دوسرا، مسجد نبوی میں پوری عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف ہوئی۔ لہذا عجیب بات ہے، جو صفہ کا مدرسہ تھا وہ پہلے قبلے کی جگہ تھا، اور نماز ہوتی تھی صفہ جہاں بعد میں صفہ بنا۔ یہ عجیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صفہ کا جو مدرسہ ہے وہ پہلے مسجد تھا، اور بعد میں جناب جہاں پہلے مسجد تھی پھر وہاں بیت اللہ وہ بن گیا، اس لیے مدرسے کی عجیب ترتیب ہے، یعنی آپ وہاں پڑھاتے تھے کیونکہ قبلہ دوسری طرف تھا بیت المقدس کی طرف، تو اس کے مخالف جگہ جو ہے وہ بیت اللہ کی قبلے والی تھی، وہاں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے، قرآن مجید تعلیم ہوتی، اور ادھر نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی جگہ۔ اب جب تحویل قبلہ ہوا تو مدرسے کی جگہ مسجد آ گئی، اور مدرسہ چلا گیا مسجد کی جگہ پر۔ کیسے انوارات اور برکات ہیں، اسی لیے مدرسے اور یہ وہ سب مسجدیں مدرسے سب قائم دائم ہیں الحمدللہ، اور قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ، اور شر شرارت تو کرنے والے کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ بات سن بات ہے نہیں یہ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الصلاۃ من الایمان۔ اللہ